ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اور ہم آج جس کرونا وائرس کا شکار ہیں اور پوری دنیا جس کی لپیٹ میں ہے اور ہر بندہ اس کی وجہ سے گھر میں بند ہو چکا ہے، اور مساجد اور مدارس کی وہ رونقیں، کعبہ شریف اور مدینہ شریف کی وہ بہاریں جو ہیں وہ اب اس طرح کی نظر نہیں آ رہی۔ آخر یہ ہماری سمجھ میں یہ کرونا وائرس آنے والی چیز نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو یہ ایمان مفصل میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں اللہ کی اس کائنات میں کہ جو رب تعالیٰ کے ہیں اور وہ بندوں کی سمجھ میں نہیں آتے، اور اللہ رب العزت ہی ان سے واقف ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ تو البتہ اتنی بات یاد رکھیے کہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت کے بغیر نہیں۔ اس پر میں صرف ایک بات پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ چھپکلی کو دیوار پر دیکھا، اور یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت کے اندر نقل کیا ہے اس بات کو، اور وہ نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب چھپکلی کو دیوار پر دیکھا تو اللہ رب العزت سے عرض کی، مولا اس کائنات میں اس چھپکلی کا کیا کام ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہی سوال تجھ سے پہلے مجھ سے چھپکلی کر چکی ہے کہ اے اللہ حضرت موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو کائنات میں کوئی چیز بھی حکمت کے سوا نہیں، جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے ہر چیز کی حکمت ضروری نہیں ہے، وجہ سبب ہماری دماغ میں ہماری عقل میں آ جائے۔ تو اللہ رب العزت کے حوالے سے بس اتنی بات یاد رکھیے کہ بس مولا اس میں بھی کئی بہتریاں ہوں گی، کئی اچھائیاں ہوں گی، اور تو ہی اپنے کاموں کو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دو باتیں اللہ کی ذات کے حوالے سے یاد رکھیے، ایک اس کا انصاف ہے، عدل ہے، اور دوسرا اس کا فضل ہے۔ ہم اس وقت کرونا وبا میں بس ایک ہی التجا کرتے ہیں، اے میرے مولا اپنے عدل کا معاملہ نہ فرمانا، اپنے انصاف کا معاملہ نہ فرمانا۔ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے اور اتنی ہمت نہیں ہے میرے اللہ، تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، اور فضل ہی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور عدل و انصاف اور فضل کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی، اور وہ یہ کہ ابو نور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سچی حکایات کے اندر بھی اس کو ذکر کیا، نقل کیا، بیان کیا، اور وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے عرض کی، مولا میں تیرا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا عدل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی التجا کو قبول کیا، ایڈریس بتا دیا، فرمایا فلاں جگہ پر جائیے اور وہاں پر ملاحظہ کیجئے، لیکن ذرا اپنے کو چھپا کر دوسروں کی نظر سے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جو جگہ بتائی گئی وہاں پہ صاف و شفاف پانی کا چشمہ تھا، اور خوبصورت حسین منظر، آپ کوئی جھاڑیاں تھیں، ان کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے کہ اللہ نے جس طرح بتایا تھا ویسے آپ نے کیا، کہ آپ کے دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل بڑی طاقت میں ایک نوجوان آیا گھوڑے پر سوار، اور اس کے ساتھ ایک اشرفیوں کا تھیلا رکھا ہوا تھا، اس نے وہ بھی نیچے اتارا، ہاتھ منہ وغیرہ دھویا، گھوڑے کو پانی پلایا، فریش ہوا اور جلدی سے چل نکلا۔ لیکن جلدی سے جو نکلا وہ اشرفیوں کا تھیلا وہیں پہ بھول گیا۔ تو اب وہ تو چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک چھوٹا لڑکا آیا، لڑکے نے دیکھا تھیلا پڑا ہوا ہے، اور اس نے اس کو اٹھایا اور چلتا بنا، اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک نابینا شخص آیا جو ضعیف تھا، کمزور تھا،
اور وہ اس پر پانی کے چشمے پر بیٹھ کر وضو کرنے لگا کہ اتنے میں تھوڑی دور وہ گیا تھا نوجوان، اس کو یاد آ گیا اشرفیوں کی تھیلی تو میں وہ چشمے پر بھول آیا، تو وہ تو میرے ساتھ لایا ہی نہیں، تو بس جلدی سے انہیں پاؤں پر جیسے وہ واپس پلٹا، دیکھا وہاں پہ اور ادھر ادھر اس نے نظر دوڑائی، کوئی بھی اس کو نظر نہ آیا۔ ہاں ایک وہی نابینا شخص جو تھا وہ وضو کر رہا تھا، اس سے پوچھا کہ میری یہاں پہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی پڑی تھی، یہاں پہ وہ کہاں گئی؟ تم تو نظر آ رہی ہو لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، میں نے یہیں پہ رکھی تھی اور بھول گیا۔ وہ کہنے لگا پہلی بات تو یہ کہ مجھے نظر نہیں آتی، دوسری بات یہ کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ تو تکرار ہو گئی، بات سختی تک پہنچ گئی، اور یہاں تک کہ وہ نوجوان جو تھا وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اس نابینا کو قتل کر دیا۔ اب یہ بات دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، اور ان کے دل میں یہ آیا کہ میں فوراً اس کو بتاؤں یا میں روکوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی بات تھی کہ میں اللہ تیرے انصاف کی جھلکی دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے عدل کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو عدل کا معاملہ کیسے فرماتا ہے، تو لہذا صبر کیا، اور وہ جب قتل ہو گیا اور پھر وہ نوجوان چلا گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا، اشرفیاں لے کے جانے والا کوئی اور، قتل ہونے والا کوئی اور، تو یہ انصاف یہ عدل؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ وہ جو لڑکا تھا اس کی 1000 اشرفیاں جو اس کو میں نے دلا دی، یہ جو نوجوان لڑکا تھا اس کے باپ نے زبردستی اس بچے کی باپ سے چھین لی تھی، اور اب اس کے بچے کے ہاتھ 1000 اشرفیاں جو لگیں، ہم نے پہلے والے جگہ جہاں سے اس طرف آئی تھی 1000 اشرفیاں وہاں پہ پہنچا دی، اور وہ جو نابینا شخص آپ نے دیکھا قتل ہو گیا، اس نابینا شخص نے قتل کرنے والے نوجوان کے باپ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے اس کا بدلہ اس طرح لیا کہ اس کے بیٹے کے ذریعے سے نابینا کو قتل کروا کے اس طرح ہر ایک کو اس کا بدلہ دلوا دیا۔ تو اللہ کے عدل و انصاف کی باتیں ہمارے ذہنوں سے، ہماری عقل سے بالا تر ہے، وہ عدل و انصاف کی باتیں، اسی کی علم و حکمت کی باتیں اسی کی علم میں ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں۔ بس ہم اس کے انصاف اور عدل کی نہیں بلکہ اس کے فضل کے متلاشی رہیں، اس کے فضل کو مانگتے رہیں، اور میاں محمد بخش صاحب عاشق کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اپنے پلے باندھیں اور یہ دعا کرتے رہیں کہ مولا عدل کریں تا مولا عدل کریں تا تھر تھر کمر تے اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تا بخش جاور، او میرے جے منہ کالے تو اللہ کا عدل، اللہ کا انصاف ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ اپنے عدل کا معاملہ نہ فرمائے، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے رکھے، اور یہ جو کرونا وبا، کرونا وائرس کا یہ جو آج ہر بندہ شکار ہے، کرونا وائرس میں گھرا ہوا ہے، یہ اللہ ہی کے کام ہماری سمجھ سے بالا تر۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا راضی ہو جائے اور اس کی ناراضگی ختم ہو جائے، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا محافظ ہو اور اپنے حفظ و ایمان میں پورے عالم اسلام کو رکھے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے رہنے والوں کو امن اور سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔